نہیں، آپ نے تو اسے الاؤ کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جی چاہے کھیلو. اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے، کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل، اس میں مجتہد کس مقام پہ بیٹھ جائے گی اس کی، اور یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوی کی. اچھا، اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، ورنہ اگر ہم اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ کس مجتہد نے کس دلیل کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دے دیا تو ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں آیتیں، یعنی ایک مسئلہ بن جائے گا. لیکن چونکہ ہمارے دوست نے ایک سوال کیا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصر اس سلسلے میں عرض کر دیں. دیکھیے، دونوں کا عجیب و غریب جذبہ ہے، وہ خوئی صاحب ہو یا خمینی صاحب مرحوم ہو، ان دونوں کا جذبہ عجیب ہے. پیغمبر اکرم کی روایت ہے، سومو للرؤیا و افطروا للرؤیا، رویت کرو، چاند دیکھو، روزہ رکھو، چاند دیکھو، عید مناؤ. اچھا، پیغمبر کا حکم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ آیت آئی ہے. اچھا، جو جب یہ روایت آئی ہے، جب یہ روایت پیغمبر سے بھی دوسروں کے یہاں موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے، امام سے آئی ہوئی روایت، تو اب اس مجتہد نے فقط یہ کیا کہ اس نے آپ کی آنکھوں پہ پابندی لگا دی کہ بھائی آنکھ سے دیکھو رمضان شروع کرو، آنکھ سے دیکھو عید شروع کر دو. اب آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ کے ایک معتبر آدمی نے آنکھ سے دیکھ لیا، اس معتبر آدمی نے آپ کو بتا دیا، گواہی قابل قبول تھی، آپ نے قبول کر لی، گویا آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اچھا، تو اب وہ آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے، وہ مجتہد جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے، اس کی نگاہ کے سامنے یہ روایت تھی. And the majority of people today, they are loving money. And 80% crimes are related. The cause of the crimes today in the world is the love of wealth. They're killing, there's mugging, there's looting, and many. Seen his building was very, very simple, and floor there no carpet, and his wall was broken. So he was very upset. He's my leader, he's leader of Islam, he's successor of Prophet, and he saw another very, very good palaces, buildings. He said, they are living in good palaces, but my leader, the successor, cousin of Prophet, is living in this condition, the worst condition in the Medina. So he was very upset. He went. And after a few years, he heard that now my imam, my leader is in power. Now the government is in his hand. So he became very happy. And he came to see palace of Imam Ali, how he is living. Now he is in luxury, bungalows, and very nice food, everything okay. When he came, he saw he is living in same place.
bless the universe, oh Jesus. We are waiting for you to come and bless the universe, oh Isa. We are waiting to come and bless the universe, oh Jesus. We are waiting for you. Say reply. The universe, oh Jesus. We are waiting for you to come and bless the universe, oh Jesus. We are waiting for you to come and bless the universe, oh Jesus. We are waiting for you to come and bless the universe, Jesus, we are waiting for you to come and bless the universe. Oh, beauty of your life, the beauty of your life will never match the evil, oh Jesus. We are waiting for you to come and bless the universe. Oh, Jesus, we are waiting for you to come and bless the world. Oh, Jesus, we are waiting, was left to fight alone, oh Jesus. You're the Savior of the humanity, oh, the Savior of the humanity. Never once did you object, never once did you object when your family was martyred. Oh, you're the Savior. ملت جعفریہ کے خلاف امریکی صہیونی اور برطانوی عظیم سازش کا انکشاف۔ امریکہ میں چھپنے والی کتاب اے پلان ٹو ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرائے دا تھیولوجی میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق باب وارڈورتھ کی دستاویزات اور CIA کے شیعہ سیکشن کے اہم رکن ڈاکٹر مائیکل برانٹ کا ایک تفصیلی انٹرویو شائع ہوا۔ ہم اس طویل انٹرویو کے کچھ حصے کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ہماری عوام اپنے خلاف ہونے والی سازشوں سے آگاہ ہو سکے۔ انہوں نے یہ انٹرویو امریکی حکومت کی طرف سے مالی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر معزول ہونے اور مراعات واپس لینے پر انتقاماً بہت ساری خفیہ معلومات سے پردہ اٹھایا۔ ڈاکٹر برانٹ کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی صدیوں سے عالم اسلام مغربی حکومتوں کے زیر اثر رہا ہے۔ اکثر ممالک نے آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن ان کی آزادی، استقلال، سیاست، تعلیم، ثقافت پر مغرب کی مضبوط گرفت تھی۔ خصوصاً ان ممالک کی سیاست اور اقتصادی نظام ہمارے کنٹرول میں تھا، لیکن 1978 میں ایران کے اسلامی انقلاب نے ہماری طویل حکمت عملی کو بہت بڑا دھچکا لگایا، اور دنیا اسلام میں بڑھتی ہوئی اسلامی بیداری نے امریکہ، اسرائیل اور مغرب کے خلاف نفرت، اور خصوصاً مختلف اسلامی ممالک جیسے لبنان، عراق، کویت، بحرین، پاکستان میں شیعوں کے بڑھتے ہوئے انقلابی اثرات اور جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے بالآخر امریکی CIA کی ہائی اتھارٹی کا 1983 میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کا نمائندہ بھی شامل ہوا۔ کیونکہ مشرق وسطی میں انگریزوں کو وسیع تجربہ حاصل ہے، اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ایران کا انقلاب محض شاہ ایران کی پالیسیوں کا جذباتی رد عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی حقائق اور عوامل کار فرما ہیں، جس میں سب سے مضبوط شیعہ اسلام میں مذہبی سپریم اتھارٹی کے لیے سیاسی قیادت کا حصول، اور 1400 سال قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، جس کی آزادی شیعہ صدیوں سے بڑے گہرے رنج و غم کے جذبات کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شیعہ مسلمانوں کی نسبت متحرک اور فعال نظر آتے ہیں۔
اس میٹنگ میں طے یہ ہوا کہ شیعہ اسلام کو سمجھنے اور اس پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے اسے ایک علیحدہ مستقل شعبہ بنانے اور اس کا ابتدائی بجٹ 4 کروڑ امریکی ڈالر مختص کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے 3 مراحل رکھے گئے۔ نمبر 1، دنیا کے کس کس علاقے میں کتنے شیعہ موجود ہیں، ان کے حالات، سماجی معاشرتی رویے، ان کے عقائد اور اختلاف کیا کیا ہیں۔ نمبر 2، شیعوں کے داخلی تضاد کو کیسے ابھارا جائے۔ نمبر 3، شیعہ سنی اختلاف کو کیسے بڑھایا جائے۔ تمام ممالک میں ابتدائی سروے اور شیعوں کے متعلق معلومات جمع ہونے کے بعد ڈاکٹر مائیکل برانڈ کہتے ہیں کہ درج ذیل مشترکہ نکات سامنے آئے۔ نمبر 1، شیعہ مراجعین فقیہ اس مذہب کی اصل قوت ہیں جو ہر دور میں مذہب کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ انہوں نے شیعت کی طویل تاریخ میں کبھی کسی غیر اسلامی حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ مرجع وقت آیت اللہ شیرازی کے ایک فتوے ہی کی وجہ سے برطانیہ ایران میں داخل نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا کہ عراق میں شیعت کا سب سے بڑا علمی مرکز نجف میں تھا۔ صدام نے اسے خریدنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوا، جبکہ دنیا کے دیگر مذہبی علمی مرکز ہمیشہ حاکم وقت کے ساتھ رہے، جبکہ ایران کے علمی مرکز قم نے ظالم بادشاہ کا تختہ الٹا اور عالمی قوت امریکہ سے پنجہ آزمائی میں مشغول ہے۔ لبنان میں آیت اللہ موسیٰ صدر کی تحریک نے لبنان سے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کے افواج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد اس کے لیے اب تک سب سے بڑی مزاحمت حزب اللہ کی صورت میں پیدا کر دی۔ ان باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شیعت سے راز ٹکرانے میں نقصان زیادہ ہے اور کامیابی کے امکان بہت کم ہیں، لہذا در پردہ کام کیا جائے۔ چنانچہ پرانے برطانوی قول تقسیم کرو اور حکومت کرو کی بجائے ہم نے دوسرا اصول اپنایا کہ تقسیم کرو اور مٹا دو، یعنی وجود ہی ختم کر دو۔ یہاں اس نے طویل منصوبہ بندی کا ذکر کیا ہے۔ اہم چیدہ نکات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ایسے شیعہ افراد کا کھوج لگایا جائے جو مفاد پرست ہوں، جن کے عقائد کمزور ہوں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں۔ پھر انہی کے ذریعے عزاداری میں اثر و رسوخ حاصل کیا جائے اور ان افراد سے مندرجہ ذیل کام لیے جائیں۔ نمبر 1، ایسے ذاکروں کو وجود میں لانا جو موجود ہیں، ان کی سرپرستی کرنا جو شیعہ عقائد کی معرفت نہیں رکھتے ہوں۔ نمبر 2، ایسے شیعہ افراد تلاش کرنا اور ان کی مالی مدد کرنا جو تحریر کے ذریعے شیعہ عقائد اور مراکز پر ضرب لگائیں اور شیعہ بنیادوں کو منہدم کرتے ہوئے اسے شیعہ مراجعین کی اختراع قرار دیں۔ نمبر 3، عزاداری میں ایسی رسومات کا اضافہ کرنا اور موجودہ رسموں کو تحفظ دینا جو شیعہ عقائد کے خلاف ہوں۔ نمبر 4، عام معاشرے میں عزاداری کا ایسا چہرہ پیش کرنا جس میں شیعت کی علمی پس منظر اور خدمات کے بجائے ایسا محسوس ہو کہ شیعت جاہل اور توہم پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو محرم میں عام انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے پروگراموں کی تشہیر پر کثیر رقم خرچ کی جائے اور ذاکرین کی خوب حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس طرح شیعت جو ایک منطقی قوت رکھنے والا مذہب ہے، محض منتوں مرادوں والا مذہب بن جائے اور اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اور اس طرح عام عوام میں نفرت اور خود شیعوں میں انتشار، افتراق اور فساد پھیلے، اور بالآخر ان پر مسلح جہادی قوتوں سے ایک